on pebbles, stones. Fatima bint Hussain bin Ali ibn Abi Talib used to make tasbih with a thread, string with knots. Tabaqat ibn Sa'd ke andar, this hadith Mubarak mentioned in Tabaqat ibn Sa'd, the sunnah of Hazrat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu. The son of Imam Ahmad narrated in Zawaid al-Zuhd that Abu Hurairah radiyallahu ta'ala had a thread string with 1,000 knots, and that he would not sleep until he had counted tasbih on them. The Indian scholar Zakaria Kangarvi similarly relates in his book Hayat al-Sahaba that Hazrat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala said, I recite istighfar 12,000 times daily. It is not possible counting with finger. 12,000 times istighfar. اور یہ تو انگلیوں سے نہیں پڑھ سکتا. پڑھ 12,000. تو 2,000 کے بعد بھول جائے گا, تو 1,000 کے بعد ہی بھول جائے گا. تو پھر اوپر سے بول رہا ہے کہ یہ بدعت ہے. So what said Hazrat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala? I recite istighfar 12,000 times daily. And then according to his grandson, he had a piece of thread with 1,000 knots and would not go to sleep until he had said Subhanallah, glory to Allah Ta'ala on all these knots. Sayyuti related, Allama Jalal Suyuti rahimahullah ta'ala said, it is not related from anyone of the Salaf nor the Khalaf that it is forbidden to count tasbih on the Sibah, and they did not consider it disliked makruh. Maulana Zakaria continue, it is well known that many other companions of the Prophet ﷺ used beads in their private devotions, such as Sa'd bin Abi Waqqas himself, Abu Safiya, the slave of the Prophet, Abu Sa'd, Abu Darda, Hazrat Fatima, may Allah be pleased with them all, stringing or not stringing. The beads together does not make any difference. All the schools of Sunni Islam allow it. The greatest hadith experts, including like Imam Nawawi, Imam Abu Hajar Asqalani, Imam Badruddin Aini, and other all openly permitted the use of prayer beads. If these people did not understand the Quran and Hadith of Mubarakah, then who did? اگر کوئی آدمی بیچارہ دین کی طرف آ جاتا ہے تو اس کے لیے آسانی پیدا کرو. اس کے لیے جو آسانی ہے, اگر اسلام نے منع نہیں کیا, روکا نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ تسبیح, یہ گانے پڑھے جاتے تھے. میرے نبی نے کسی کو نہیں روکا. کوئی ایک سنگل بات, ایک واقعہ دے دیجیے, یہ حوالہ کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو. اب یہ ساری شکلیں جو ہے اپ ڈیٹ ہیں. اب جیسے یہ مسجد ہے, یہ مسجد نبوی کی اپ ڈیٹ ہے. مسجد نبوی کیسی تھی؟ نیچے کیچڑ ہوتا تھا, اوپر پانی ہوتا. سجدہ کرتے تھے تو کیچڑ کا سجدہ ہو رہا. میرے نبی نے سجدہ کیا, پیشانی کیچڑ سے بھر گئی. میرے نبی کی پیشانی 21ویں رمضان کو کیچڑ سے بھر گئی. تو کیچڑ ڈالنا مسجد میں کارپیٹ کا ہے کو ڈالا. اور گفتگو اس بات پہ ہوئی کہ سجدہ آستین پہ ہو سکتا ہے کہ نہیں. یہ آستین ہے تو کہا اگر نیچے کنکر ہو تو آستین پہ سجدہ کرو. تو مسجد نبوی میں کنکر ہوتے تھے, ماتھے پہ چپ جاتے تھے. تو کنکر بچھائیے, لائیے. تو کیا کہو گے؟ نہیں مسجد تھی, یہ اپ ڈیٹ ہے. اچھا یہ اپ ڈیٹ قبول ہے. یہ قرآن تب ایسا نہیں تھا, یہ اپ ڈیٹ ہے. میں آپ کی لینگویج میں ویسے اپ ڈیٹ کہنا نہیں چاہیے, اپ ڈیٹ کے میننگز کچھ اور ہوتے ہیں, لیکن میں آپ چونکہ استعمال امریکہ میں ہمیشہ غلط انگلش استعمال ہوتی ہے اس لیے مجھے کرنی پڑتی ہے. اچھا وہ میننگ اس کے ہوتے نہیں جو امریکہ یوز کرتا ہے. جیسے پیٹرول, یہ گیس یوز کرے گا. پاکستان میں ہمیں مشکل پڑ جاتی ہے, ہم بولتے ہیں گیس لاؤ, وہ ہمیں دوسری گیس دے دیتے ہیں, اور ہمارے دماغ میں پیٹرول ہوتا ہے تو پرابلم پڑتی ہے نا. تو یہاں لفظ اچھا اپ ڈیٹ. قرآن مجید ایسا نہیں تھا. کیسا تھا؟ سینے میں تھا یا سکن پہ تھا, تو اپ ڈیٹ ہوا. اچھا اس اپ ڈیٹ کو قبول کر لیا. حدیثیں ایسے نہیں تھی جیسی لائبریری میں پڑھی ہیں. تو کیسی تھی؟ 10 اس کے پاس, 5 اس کے پاس, 6 اس کے پاس, 12 اس کے پاس, 20 اس کے پاس, 1000 اس کے پاس, 2000 اس کے پاس. تو اپ ڈیٹ قبول کیا. ٹرانسپورٹیشن حضور کے دور میں ایسی نہیں تھی, تو اپ ڈیٹ قبول کیا. تو بڑی بات ہے. مدرسے, سب سے بڑے مدرسے اسی کے ہیں جو اس کو قبول نہیں کرتا, لیکن اس مدرسے کو اپ ڈیٹ کو قبول کیا. میرے نبی کا جو مدرسہ تھا, نہ بینچ تھے, نہ کمرے تھے, نہ چھت تھی, نہ لائٹ تھی, نہ بسترے تھے, نہ وہاں کچن تھا, کوئی شے نہیں تھی, صرف ایک تھوڑا سا تھا.
جی جو جا کے آپ صحابہ صوفہ جسے بولتے ہو اس پہ جا کے چبوترا تھا، اس پہ جا کے بھی آپ نماز پڑھتے ہو، یہ یونیورسٹی تھی، یہیں آ کر وہ بیٹھتے تھے، انہوں نے پڑھا دیا، تو آپ ڈیٹ قبول کیا، تو ہر چیز کا اپ ڈیٹ آپ نے قبول کر لیا۔ تو تسبیح کا جب آپ ڈیٹ آ گیا کہ اس کو پرو دیا گیا تو ہم کہنے لگے کہ یہ ناجائز ہو گیا۔ نہیں، یہ نہیں، اس لیے یوسف اسلام نے کہا ہے کہ دیکھو یہ بدعت شرک حرام نہیں ہے، ہاں یہ لازم بھی نہیں ہے، لیکن ایک آدمی اگر 1000 مرتبہ پڑھنا چاہتا ہے، 12000 مرتبہ پڑھنا چاہتا ہے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اور سنیے 75000 مرتبہ جو پڑھنا چاہتا ہے وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ 75000 مرتبہ جو کلمہ پڑھنا چاہتا ہے اور جس مردے کو بخش دیا جائے اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ اب بتائیے وہ آپ اپنی انگلیوں سے گن سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو انگلیوں سے گننے کے بارے میں بتایا گیا اس لیے کہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا اس ہاتھ سے، اے ہاتھ تو بول، تو اگر تم نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھا ہوگا تو قیامت کے دن یہ ہاتھ بولے گا یا اللہ ہاں ہر نماز کے بعد یہ میرے ساتھ سبحان اللہ پڑھتا تھا، اس لیے کہا انگلی بھی استعمال کرو ہر نماز کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو عورتیں ہیں جب وہ سارا دن گھر کا کام کر کے تھک جاتی ہیں، میرے نبی نے اپنی بیٹی کو یہ بتایا ہے، اور اپنی بیٹی کو انسان بات وہی شے بتائے گا جو بڑی پاورفل ہوگی۔ وہ اپنی بیٹی کو کبھی وہ ایسی چیز نہیں بتائے گا، نہ اس کو کبھی ٹرکا دے گا چلو جاؤ، نہیں، بیٹی کو وہی چیز دے گا جو واقعی پاورفل ہوگی۔ میرے نبی کی بیٹی ابا کے پاس نوکر لینے کے لیے گئی کہ میں گھر کا کام نہیں کر سکتی، میں پانی بھرتی ہوں تو چھالے پڑ گئے ہیں، میں دانا آٹا پیستی ہوں، گندم پیستی ہوں تو میرے ہاتھ تھک گئے ہیں، ابا پانی بھر کر کے میں تھک جاتی ہوں، مجھے کوئی غلام دے دو۔ ابا نے غلام نہیں دیا، کہا نہیں بیٹی نہیں، تجھے نہیں دوں گا۔ وہ جو بیچارے میری یونیورسٹی میں غریب اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں نا، یہ پہلے غلام ان کو دوں گا میں۔ تو بیٹی میں تجھے ایک بات نہ بتا دوں، تو دن میں جتنا بھی کام کرے، رات کو سونے سے پہلے سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ، اے میری بیٹی تو یہ پڑھ لے گی، اللہ تعالیٰ تو یہ طاقت عطا فرما دے گا اور تیری ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی اور سب کام ہو جائیں گے۔ تو اپنی بیٹی کو جو بات دے رہا ہے، اور بات بھی عام بات نہیں ہے، وہ جو دشمنوں سے اتنا پیار کرتا ہے وہ اپنی بیٹی سے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ تو بیٹی کو جو چیز بتائی وہ دنیا کی سب سے پاورفل، سارے وائٹامنز ایک طرف، ساری انرجیز ایک طرف، ساری طاقتیں ایک طرف، سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر، یہ 99 ٹائم، اور اس کو 100 پورا مکمل کر دو۔ کوئی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جس میں توحید ہو، دیکھیے پھر کتنی پاور آتی۔ تو یہ میں کہنا چاہوں گا اپنی ویڈیو کو، آپ بھی جا کے بتائیں اپنی ازواج کو کہ بھائی شام کو اسے پڑھیے، اور دیکھیے کس طرح تھکاوٹ جو ہے وہ دور ہو جاتی۔ تو یہ تسبیح کا استعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رہا، آپ کی زوجہ نے استعمال کیا، حضرت ابو ہریرہ اسے استعمال کرتے تھے، حضرت جنید بغدادی اسے استعمال کرتے تھے۔ جنید بغدادی کے ہاتھ میں تسبیح، حضرت حسن بصری کے ہاتھ میں تسبیح۔ حسن بصری وہ ہیں کہ جن کو فیض ملا مولا علی شیر خدا سے۔ حسن بصری کئی اولیاء کرام کا سلسلہ انہی سے چلتا، مولا علی کے جتنے بھی تبرکات اگر کسی کے پاس ہیں تو وہ حضرت حسن بصری سے پہنچے ہیں۔ حسن بصری کے ہاتھ میں تسبیح، یہ سب لوگوں کے ہاتھ میں تسبیح ہیں۔ نہیں جی یہ تسبیح تو ہندو پکڑتے ہیں اس لیے ہم نہیں پکڑیں گے، تو ہندو پانی پیتا ہے تو کیوں پیتا ہے، ہندو روٹی کھاتا ہے تو کیوں کھاتا ہے، ہندو کپڑے پہنتا ہے تو کیوں پہنتا ہے۔ ایسا دلیل ہے آپ کے دماغ کو اپیل کر دی ہے۔ ہندو تسبیح یوز کرتا تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ ہندو 108 کرتا ہے، ہندو 111 کرتا ہے، ہم 108 نہیں کرتے، ہمارے ہاں گانے 99 ہیں، 100 ہیں۔ اور پھر ایک بات یہ ہے، جس چیز کے بارے میں میرے نبی نے منع نہیں کیا وہ چیز کوئی بھی استعمال کرتا ہو وہ ہمارے لیے حرام نہیں ہوگی۔ اب سکھ داڑھی رکھتے ہیں، ہم داڑھی کٹا دیں؟ وہ جی سکھ داڑھی رکھتے ہیں، جی یہودیوں سارے یہودیوں کی داڑھی ہے۔ آپ نیو یارک چلے جائیں، آپ ذرا پھریں بروکلین میں، آپ جب پھر رہے ہوں گے آپ کو نظر آئیں گے ٹوپے پہنے ہیں، لٹک رہے ہیں، ان کی تاریں، داڑھی انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، بال لمبے لمبے رکھے ہیں، چاہے وہ 18 سال کا لڑکا ہے۔ ہمارے لڑکے داڑھی رکھتے نہیں، یہودی داڑھی رکھ رہا ہے۔ یہ کیلیفورنیا، بہت پرانی بات ہے، کیلیفورنیا میں جا رہا، وہ ساتھ میں سکھ تھا۔ اب ہمارے ہاں تو داڑھی نبی کی سنت سمجھ کے رکھی جاتی، اب اس کی یہودی کی اپنی بھی داڑھی اور وہ اس کی بھی اور میری بھی داڑھی، وہ اس کو سلام کر رہا، مجھے بھی سلام کر رہا، اس نے سمجھا یہ بھی مسلمان ہے، تو اب ہم کیا اپنی داڑھیاں کٹوا دیں گے؟ نہیں، ہم اپنے کام، ہر کام کی اصل کو دیکھیں گے کہ وہ اصل کہاں سے چلتی ہے۔ اگر وہ اصل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود ہے تو بس اتنا ہمارے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو اس لیے خواتین و حضرات، یہ پریئر بیڈز جو ہیں، یہ روزری جو بھی سے نام لے لو، اور ہمارے اسلام میں اس کو تسبیح بولتے ہیں،
یہ تصویر اس کا استعمال کرنا انوویشن نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی. حضور کی زوجہ محترمہ نے استعمال کیا دانوں کو. حضرت ابو ہریرہ کے پاس دھاگا تھا, دھاگے میں 1000 گھریں تھیں, ہر گھرا کے اوپر وہ یوں پڑا کرتے تھے. اس وقت اتنی موریت ہے, سوراخ تو ہو نہیں سکتے تھے, تو وہ ہر سوراخ کو پڑھتے ہو, سونے سے پہلے بھی اسے پڑھا کرتے تھے. یہ تصویر ہر ولی ہر بزرگ کے پاس رہی. بات سنیے تو ختم کرتا ہوں. پیر میرے علی شاہ صاحب جلوہ فرما ہیں اور تصویر پڑھ رہے ہیں. تصویر پڑھنے کے بڑے طریقے ہیں. میری چونکہ انگلی خراب ہے اس لیے میں ادھر پڑھ رہا ہوں, اور کبھی یہ کھڑی ہو جائے تو پریشان ہو گئے. بچپن میں ٹوٹ گئی, وہ میں کہا کہ پتہ چلا کہ بھائی یہ ٹوٹنا نقصان دے گا, تو ویسے پاکستان میں اس کا بڑا فائدہ تھا. تو یوں تصویر جو ہے وہ یوں پڑھ رہے. انگریز تو آپ کو پتا ہے ان کے خلاف تھا, تو ایسے ہی انگریز اور اس کی بیٹی آ گئی. آپ اس وقت میڈیٹیشن میں تھے, تو انگریز کی بیٹی پوچھتی ہے کہ کیا ہے, تو اس کے ابا کے گلے میں پسٹل تھا. بولے یہ کیا ہے, تو انگریزوں کے پاس اسلحہ شروع سے رہا. اچھا اسلحہ انجواز ہوتا ہے, یہ کیا ہے؟ اس نے ایک دم سے نشانہ لیا اور مر گیا. چڑیا مر گئی, کوئی کبوتر ہو گیا جو بھی شاید مر گئی. پیر میرے علی شاہ صاحب اٹھ کے اس کے قریب گئے. قریب جا کے آپ نے اپنی تصویر کو صرف اتنا پھیرا. رب سے دعا کی, وہ جو پرندہ مرا تھا اڑ گیا. تو اس لڑکی کو مخاطب ہو کے کہنے لگے, یہ جو تمہارے پاس ہے یہ مارتا ہے, یہ جو ہمارے پاس ہے یہ زندہ کرتا ہے.